الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع سے متعلق کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا وہ ہے نگاہوں کی حفاظت۔ آنکھ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی جانب توجہ دلاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے نہایت ہی خوبصورت اسلوب اختیار کرتے ہوئے فرمایا الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسانوں کو دو آنکھیں نہیں دی؟ اسی طرح سے ایک دوسرے مقام میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، کہ اللہ رب العالمین ہی ہے جس نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، لا تعلمون شیئا، اس حال میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اسی نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر گزار بندہ بن جاؤ، تاکہ تم اس کا شکریہ ادا کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے دو ٹوک الفاظ میں اپنے بندوں کے سامنے یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم نے تمہیں آنکھوں جیسی نعمتیں اس لیے نہیں دی ہیں کہ تم بے غیرت اور دیوس بن جاؤ، بلکہ ہم نے تمہیں آنکھوں جیسی نعمتیں اس لیے دی ہیں تاکہ تم ان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی قدرت کے مناظر کو دیکھو، عبرت والے مقامات پر غور کرو اور اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ چنانچہ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگوں نے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت زیادہ مقامات پر آنکھوں والوں کی جانب توجہ کروائی ہے کہ ان کے ساتھ قدرت کے نظارے کرو، زمین و آسمان کے نظام کو دیکھو، عبرت والے مقامات پر دیکھ کر غور و فکر کر کے عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، اجتناب کرو، پرہیز کرو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، لہذا تم لوگ دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اسی طرح سے ایک دوسری آیت کریمہ میں فرمایا اولم یروا انا نسوق الماء الی الارض الجرز فنخرج به زرعا تاکل منه، کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم پانی کو ہانک کر لے جاتے ہیں خشک زمین کی طرف، فنخرج به زرعا، بس ہم اس سے کھیتی کو نکالتے ہیں، سرسبزی اور شادابی کو نکالتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک تیسری آیت کریمہ میں فرمایا الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، کہ اللہ رب العالمین ہی ہے، کیا تم دیکھتے نہیں اللہ رب العالمین ہی نے تمہارے لیے زمین و آسمان کی چیزوں کو مسخر کر دیا ہے، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اس نے تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کیا ہے، پورا کیا ہے، ظاہری ہو یا باطنی ہو، تمام طرح کی نعمتوں کو اس نے تم پر پورا کر دیا۔ اسی طرح سے ایک اور مقام میں فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، کہ کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی تخلیق کیسے کی، اس کی تخلیق کس قدر عجوبہ ہے، اس کی بناوٹ کس قدر عجوبہ ہے، کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے؟ اسی طرح سے آگے فرمایا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کہ کیا یہ لوگ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے، اللہ رب العالمین نے آسمان کو کس قدر بلند و بالا بنایا ہے، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کہ کیا یہ لوگ پہاڑ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کو کس طرح سے زمین میں نصب کیا ہے، گاڑ دیا ہے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کہ کیا یہ لوگ زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو کیسے مسطح اور ہموار بنایا۔ مجھے یاد آتے ہیں امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، کسی سائل نے ان سے پوچھا، سوال کیا کہ شیخ اگر اللہ رب العالمین آپ کو بینائی لوٹا دے، آپ کو آپ کی بصارت لوٹا دے،
تو پہلی کون سی چیز ہوگی جسے آپ دیکھنا پسند فرمائیں گے؟ تو امام البانی نے کہا، اس آدمی سے کہا، الم تقرئ القرآن، کیا تم نے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی؟ کیا تم نے قرآن کریم کو نہیں پڑھا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے کتنے بہتر انداز میں فرمایا ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ اللہ رب العالمین نے اونٹ کی طرف دیکھنے کے لیے کہا کہ اس کی جو بناوٹ ہے، اس کی تخلیق ہے، کس قدر عجوبہ اور نمونہ ہے۔ تو میں سب سے پہلی چیز جس کی طرف دیکھنا چاہوں گا وہ اونٹ ہے۔ پہلے صورت، آنکھیں اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، ان سے صرف وہی کچھ دیکھنا چاہیے جو ہمارے ایمان میں اضافہ کر دے اور ہمیں اللہ رب العالمین کے قریب کر دے، اللہ رب العالمین کا مقرب بندہ بنا دے۔ اور اگر ان دونوں آنکھوں کو آوارہ چھوڑ دیا جائے، دل و دماغ کی طرف جانے والے ان دونوں دروازوں کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو انسان کا جسمانی و روحانی طور پر ستیہ ناش ہو جاتا ہے اور اس کے دونوں جہاں برباد ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاں انسانوں کو روزوں کا، اسی طرح سے نماز کا اور دیگر احکام کا حکم دیا، دیگر چیزوں کو کرنے کا حکم دیا، تو الگ الگ خطاب نہیں کیا۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے روزے کو فرض کیا تو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ ایمان والو روزے تم پر فرض قرار دیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض قرار دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اسی طرح سے جہاں پہ بھی دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، سب میں مردوں اور عورتوں کو ایک ساتھ خطاب کیا ہے، ایک ساتھ سب کے سب مخاطب ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جب آنکھوں کے احکامات بیان فرمائے، جب نظر کی حیا کی بات کی، جب نگاہوں کی غیرت کا معاملہ آیا، تو اللہ رب العالمین نے مردوں کو الگ حکم دیا اور عورتوں کو الگ حکم دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اسی طرح سے مومنات کو، عورتوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جیوبهن ولا یبدین زینتهن۔ اللہ رب العالمین نے پہلے مومنوں کو خطاب کیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، مومنوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، اپنی نگاہوں کو پست رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے پاکیزگی کا سبب ہے، پاکیزگی کا باعث ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور یہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے باخبر ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جان رہا ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن، کہ اے نبی آپ مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھا کریں، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، اور اپنی زیب و زینت کا اظہار نہ کیا کریں مگر ان اعضاء و جوارح کے جو عموماً کھلے رہتے ہیں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے سینوں پر، اپنے کاندھوں پر اوڑھنیاں ڈال لیا کریں، دوپٹے ڈال لیا کریں اور زیب و زینت کا اظہار نہ کریں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اگر تمہارے اندر رتی برابر بھی ایمان باقی ہے تو تم اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اپنی نگاہوں کو پست کر لو۔ جب تمہارے سامنے کوئی حیا سوز منظر آ جائے، کوئی غیر محرم عورت آ جائے تو تم اپنی نگاہوں کو جھکا لو۔ ذالک ازکی لہم، یہ عمل تمہاری زندگی، تمہاری موت اور تمہاری آخرت کو پاکیزہ کر دے گا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ازکا کا معنی انفا سے بیان کیا ہے، یعنی نگاہوں کا جھکانا تمہیں دونوں جہان میں فائدہ پہنچائے گا، دونوں جہان میں فائدہ دے گا۔ اسی طرح سے اطیب سے بھی اس کا معنی بیان کیا ہے کہ نگاہوں کا جھکانا نہایت ہی پاکیزہ تر ہے، نہایت ہی بہترین اعمال میں سے، دونوں جہانوں میں اس کا انسان کو فائدہ ملے گا۔ سامعین کرام، ہمارے دین اسلام میں نظر کی حفاظت کی اس قدر اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے
مردوں کو اور عورتوں کو الگ الگ حکم دیا اور اسی عمل کو پاکیزگی کا راز قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہوئے صحابہ کرام سے فرمایا، جیسے کہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الفجأة فأمرنی ان اصرف بصری، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک کسی عورت پر، کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑ جانے سے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ان اصرف بصری، کہ میں اپنی نگاہ کو پھیر لوں۔ اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، مجھے کہا اے علی لا تتبع النظرة فإن لك الأولى وليست لك الثانية۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی نظر کے پیچھے نظر کو نہ لگاؤ، فإن لك الأولى وليست لك الثانية، پہلے نظر تو تمہارے لیے معاف ہے لیکن دوسری نظر، دوسری بار دیکھنا تمہارے لیے معاف نہیں ہے۔ اسی طرح سے اپنی نگاہوں کو ہمیں نیچے رکھنا ضروری ہے، بالخصوص جب ہم گھروں سے باہر نکلیں تو اپنی نگاہوں پہ مضبوط پہرا رکھنا چاہیے تاکہ ہماری نگاہیں غلط چیزوں پر نہ پڑ جائے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چوک چوراہوں پر بات چیت کرنے سے منع کیا تو ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمارے ہاں گھروں میں اتنی گنجائش نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو تم چوک چوراہوں پر بات کرو، گفت و شنید کرو، لیکن راستے کا جو حق ہے وہ حق اس کو دو، اور راستے کا سب سے پہلا حق ہے غض البصر۔ جب ہم کسی گلی محلے سے گزرتے ہیں تو کسی گھر کے دروازے وغیرہ کھلے ہوتے ہیں، اس کی طرف جھانکنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے، بلکہ اس قدر غیرت کا اظہار فرمایا ہے جیسا کہ حدیث سے واضح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان رجلا اطلع عليك بغیر اذن فخسفته بحساة فقفات عينه ما كان عليك من جناح، کہ اگر کسی آدمی نے بغیر آپ کی اجازت کے آپ کے گھر میں جھانک لیا، دیکھ لیا، اور آپ نے کنکری مار کے، پتھر مار کے اس کی آنکھ کو پھوڑ دیا تو آپ پر کوئی حرج نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر غیرت کا اظہار کیا اس تعلق سے۔ اسی طرح سے نظر کی حفاظت کے بے شمار فوائد ہیں، بے شمار جن کو گننا بہت ہی زیادہ مشکل ہے، لیکن یہاں پہ ایک فائدہ جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آنکھوں کی جو حفاظت کرتا ہے اللہ رب العالمین اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ترى اعینهم النار، عین حرست فی سبیل اللہ، وعین بکت من خشیۃ اللہ، وعین غضت عن محارم اللہ۔ یہ تین طرح کی آنکھیں ایسی ہیں جن کو اللہ رب العالمین جہنم سے بچائے گا، جہنم داخل نہیں کرے گا۔ پہلی کون سی آنکھ ہے؟ عین حرست فی سبیل اللہ، ایک ایسی آنکھ جس نے اللہ رب العالمین کی راہ میں حفاظت کی اور نگہبانی کی۔ اسی طرح سے عین بکت من خشیت اللہ، ایسی آنکھ جو اللہ رب العالمین کی خشیت سے اور خوف سے رو پڑی۔ اسی طرح سے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عین غضت عن محارم اللہ، کہ وہ آنکھیں جس نے اللہ رب العالمین کی جانب سے حرام کردہ چیزوں کو دیکھا اور جھک گئی۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں جہنم سے بچا کر جنت الفردوس میں جگہ دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔